کیا ہم اولاد کو آگ کر سکتے ہیں؟ یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں بھی اشتہار آتا ہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہے جناب کہ اسلام کے اندر اولاد کو کسی بھی جرم کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے آگ کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ جی جس طرح والدین، وہی بات جو نکاح والی بھی اسی میں آتی ہے کہ والدین جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے مالک نہیں ہوتے، ٹھیک، مالک اللہ ہے، واہ، وہ اس کو تربیت کرنے والے، اس کی کفالت کرنے والے ہوتے ہیں، جو وہ اس کی مالک نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اولاد کا ہر فیصلہ ان کے اختیار میں اللہ نے نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح اولاد تابعدار ہے یا خدا نخواستہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ نے اپنی وراثت میں، یا پھر بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے تو ان کو ایجوکیشن، تربیت، جوان کرنا، شادی، جو بھی فرائض اور حقوق اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے ہیں وہ والدین پر فرض ہیں، چاہے آپ اسے اپنے گھر میں رکھیں یا باہر نکال دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں قانون بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل اگر آپ لاء میں جائیں تو یہ نیشنل لاء ہے یا انٹرنیشنل لاء، اس میں یہی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو آگ کرتے ہیں نا تو وہ جائیداد سے آگ نہیں ہوتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، قانون اب تبدیل ہو گیا ہے، شریعت کے عین مطابق ہو گیا، پاکستان کا قانون تو کم از کم، کہ جب آگ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی برے معاملات ہوں گے نا ان میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اچھا، ویسے جائیداد سے وہ آپ اسے آگ نہیں کر سکتے، گھر میں رکھنے سے بھی آپ اسے آگ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے اور آپ سمجھیں گے اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا حصہ آپ کسی اور کو دے دیں گے اور وہ بلا وجہ دیں گے تو یہ آپ نے غلط کیا، اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے ضرور پہنچاؤ اور یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہی اللہ کا حکم بھی ہے۔ میں ایک بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جی سر، آگ کے بارے میں شریعت یعنی یہ کہتی ہے کہ وراثت یہ جبری چیز ہے، جی، یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں لیتا پھر بھی اسے ملے گی، جبری ملکیت جس کو کہتے ہیں، جو خود ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو گی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ دوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہ بیٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں تیرا تو حصہ ہی کوئی نہیں، تیری شادی کر دی تھی، یہ کر دیا تھا، وہ اللہ نے کہا ہے کہ دینا ہے تو دینا ہے۔ ہاں بالکل، آپ راضی ہوں یا نہ، وہ نہیں بھی لینا چاہتی تو آپ نے ان کا فرض ان تک پہنچانا ہے۔ بالکل جبری ہے، ورنہ وراثت ایک جبری چیز ہے۔ جی، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں وارث، صحیح، ٹھیک ہے، وہ وارث بن کے رہے گا، شریعت کی طرف سے اس کو اس کا حصہ پہنچ جائے گا۔ جی، کیا کمال کا حق دیا اللہ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آگ کر دیا، جی، آگ کر دینے سے وہ حصے سے محروم نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی کسی کو آگ کرنا چاہتا ہے تو مطلب نہیں کرنا چاہیے، ظلم ہے، زیادتی نہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اولاد ہوتی ہی ایسی ہے کہ شرابی ہے، کبابی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب پیسہ جو ہے عیاشی میں اڑائے گا، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو دوسری اولاد ہے آپ باقاعدہ اس کو چیز جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو دے دیں، ان کو ان کا مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کو نہ دیں۔ لیکن اگر ڈیپینڈنٹ بنا دیں ان کا کیا کریں پھر اس کا؟ نہیں، مطلب ہے کہ ان کو دے دیا، آپ نے ہیبہ کر دیا، ٹھیک ہے، گفٹ کر دیا، دوسری اولاد کے نام لگوا دیا۔ ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تو آپ کسی مذہب وقف کر دیں صحیح، یا کسی رفائی ادارے کو دے دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ غلط جگہوں پہ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ ترلے میں مطلب اس میں اڑاتا رہے گا۔ تو آپ دوسری اولاد کو باقاعدہ اس کا مالک بنا کے، اس کو قبضہ دے کے، اس کو ان کا وہ کر دیں، مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ فوت ہو گیا اور فوت ہوتے وقت اس کی ملکیت کے اندر مطلب ہے کہ جائیداد ہے تو بیٹا اگر جو گنہگار ہی کیوں نہ ہو وہ وارث بن کے رہے گا۔ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔